جی تیسرا پارہ، تیسرے پارے کے آغاز میں اگر ہم دیکھیں تو آیت الکرسی، جب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں گے نا، اور خاص طور پہ دین میں آگے بڑھنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی میں یعنی جو کال اور عمل اور ایون سوچ کے لیول پر جو چیلنجز ہیں، زیادہ تر اس وجہ سے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا نہیں پتہ، کیونکہ جیسے جیسے وہ گیپ آپ کا فل ہوتا جاتا ہے، آپ کا ایک ڈفرینٹ بانڈ بنتا ہے، اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے۔ تو اپنے اس کانسیپٹ کو نا ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی کی بہت اہمیت آتی ہے، کیونکہ آیت الکرسی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت ہی مضبوط تعارف دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ آپ کو بہت کامن سی باتیں نظر آئیں گی جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، پھر ہم نے اپنے آپ کو اکوپ نہیں کیا ہوتا کہ ہم جانیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف قرآن مجید میں جو کرواتے ہیں، ایک تو اس تعارف کو سمجھنا ہے۔ اچھا، میں ایک بک پڑھ رہی تھی، یہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب کی ہے، وجود باری تعالیٰ اور توحید۔ جو کامن سوال ہے، میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں، کہ جو ہمارے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ بھی ہم سے کرتے ہیں، اور ہم اس کی وجہ سے تھوڑے سٹک رہتے ہیں۔ مثلا ایک سوال جو آتا ہے، ہاؤ کین یو پروو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آج کا بچہ تو بہت یہ سوال پوچھتا ہے، اور ہم اکثر گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اس سے کیا بات کریں۔ یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک صاحب نے بہت شوخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے اسی قسم کا سوال پوچھا کہ آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم کیسے پروو کر سکتے ہو کہ تم ایگزسٹ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پروف کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، کہ میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور 5 سینسز سے آپ مجھے محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، شک ہے، پہلی تو یہ ثابت کریں کہ اس وقت آپ جاگ رہے ہیں یا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خواب میں بھی ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمیں حقیقت کی طرح کچھ نظر آتا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ آپ کیسے پروو کریں گے؟ وہ شخص بہت چکرا گئے اور وہ کہتے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس بات پہ ایک گھونسا جو ہے وہ رسید کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ آپ یہ بھی مجھے خواب میں کر رہے ہیں۔ اس پہ وہ صاحب کہتے کہ دیکھیں، پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ ایکچولی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہم حتمی طور پہ نہیں کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتے، ہم وہاں پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہاں، پھر ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں دلائل دیتے ہیں، کائنات ہمیں دلائل دے رہی ہے، سائنسز ہمیں دلائل دے رہے ہیں، تو پروبیبلٹی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور وہ بات کہتے ہیں کہ اسی طرح کسی نے مجھ سے یہ پوچھا، اور یہ بھی بڑا کامن سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ جن صاحب نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انگلش میں مجھ سے یہ پوچھا کہ کین یو لوکیٹ گاڈ ان دا یونیورس، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اٹ ڈز ناٹ کلک ٹو مائی مائنڈ۔ وہیں سے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا مائنڈ کدھر ہے؟ کیونکہ جو ہمارے اسکل کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو برین ہے، وہ مائنڈ تو نہیں ہے۔ سے بھی وہ شخص جو ہیں وہ تھوڑے سے بوکھلا گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوکیٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں، جب ابھی ہم کووڈ کے پینڈیمک سے گزرے، اب کووڈ ہمیں نظر نہیں آتا تھا، وہ وائرس نہیں ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے ایکسپیرینس کو ہم نے محسوس کیا ہے نا۔ تو سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایکسپیرینسز سے اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ پھر ایک اور بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ خود بھی بیٹھے ہوئے ہوں
اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سوچ رہے ہوں تو ایک دم سے کئی سوچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. اس سوچ کے لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا تھا، مفہوماً آتا ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اور کرتے 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 انسان کو اس سوال پہ لے آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ جب یہ سوچ آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی شیطان سے اپنے آپ کو دور کرو، کیونکہ یہ شیطان ہے جو ایسے سوالات ڈالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نالج سیکر تو ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ہم سائنسز پڑھتے ہیں، ہم کتنی باتوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور ہمارے اسپیشلی آج کل کا جو یوتھ ہے وہ تو بہت زیادہ اس کام میں انگیجڈ ہے، اور بہت وہ ایویڈنس بیسڈ باتوں پہ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سینسز کے تھرو ہر چیز کو پروو کریں. تو ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کچھ سوچوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کے اوپر بند باندھنا ہوتا ہے. وہ اگر ہم بند نہیں باندھتے تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. لیکن پھر انہوں نے لاجیکلی ہی اپنی اس کتاب میں کہا کہ چلیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. مخلوق کی تو سمجھ آتی ہے کہ خالق نے اس کو پیدا کیا، لیکن اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ خالق کو کس نے پیدا کیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ ہائپوتھیسس لے آئیں کہ خالق کو بھی کسی نے پیدا کیا تو کیا وہ خالق رہے گا؟ وہ پھر مخلوق بن جائے گا. اس کا مطلب ہے اس کا ایک خالق ہے. پھر ہم تھوڑی دیر بعد سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا اب یہ جو خالق ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ہم یہ ہائپوتھیسس لے آئیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ کام ہم پیچھے لے جا کر انفینٹی تک چلے جائیں گے، اور پھر ہمیں یہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر کے ماننا پڑے گا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہی تو فرق ہے کریٹر اور کریشن کا. تو آیت الکرسی جو ہے یہ ہمیں اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی رکھی، اس میں حفاظت بھی رکھی، اور ہمیں بار بار دن میں کہا کہ اس کو پڑھا جائے. تو یہ آیت الکرسی کو پڑھنا ایبسنٹ مائنڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے. غور و فکر کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، بلکہ اس کو بار بار سننا ہے، اس کی تفسیر سننی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں، اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی یہاں پہ کلیئر کر لیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر جگہ موجود نہیں ہوتے ہمارے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ؟ علم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہوتے ہیں؟ عرش پر. یہ سورہ البقرہ یہ بھی چل رہی ہے، ورس نمبر 256 میں آ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں. اچھا یہ جملہ میں بہت، یہ آیت کا حصہ میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی گھر میں کہے مثلا نماز پڑھو، دین کا یہ کام کرو، اور اس کلاس میں جاؤ، اور خواتین کو، بچیوں کو کہا جائے پردہ کرو، اپنے آپ کو کور کرو، اور یہ کام نہ کرو، ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو دین کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے اس پہ سختی نہیں. یہی تو ہمارا مس کانسیپٹ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مثلاً اب آپ ایک ادارے کا حصہ بن گئے ہیں، آپ آ رہے ہیں، اب آپ کہیں کہ دیکھیں ہم تو قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، یونیفارم کے معاملے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، ٹائمنگ کے معاملے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. کیوں کوئی ہمیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو دین کے دائرہ کار میں نہیں ہے. مثلاً اگر بلڈنگ کے باہر کوئی ہے اس پہ وہ سختی نہیں ہے جو اس بلڈنگ کے اندر ہے. میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا میں تو دین کے معاملے میں اب میں بہت اللہ کا حکم ماننا ہے مجھے، میں تو مسلمان ہوں، تو پھر مجھ پہ وہ تمام قوانین اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ لاگو ہوتا ہے سسٹم پورا. پھر آپ آگے دیکھیں یہ بات آ گئی ظلمات کے مقابلے میں نور. جتنے اندھیرے ہیں اپنی لسٹیں بنایا کریں، میری زندگی میں یہ اندھیرا، یہ اندھیرا، یہ چیلنج، اس کے مقابلے میں آنسر کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے، النور سے آئے گا. آیت نمبر 258 میں آ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ ظالم. اب ہمیں یہاں پر اپنا کوئی رشتہ دار نہیں یاد آنا چاہیے، یہ بات یاد آنی چاہیے کہ میں نے کون کون سا کام ٹھیک نہیں کیا، اس وجہ سے میرا ہی اپنا کوئی مسئلہ میری ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو میں جیسے جیسے اپنے ہی روڈ بلاکس ہٹاؤں گی
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معرفت بھی بڑھے گی اور دین کی سمجھ بڑھے گی اور کام کرنے کو دل چاہے گا. یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. اکثر بہت سی آیات میں آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اس کے لنک کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی میسج دیا جا رہا ہے آیات میں, اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آ رہی ہے, کوئی کوالٹی آ رہی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ رہی ہے, جو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اس آیت میں اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ کنیکشنز بھی آپ نے سمجھنے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حکمت کی بات آ رہی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں. حکمت چاہیے ہمیں. حکمت کے لیے ایک فارمولا آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ نے کچھ کرنا ہے تو when, where, why, who, what, کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس کے لیے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو آپ کو سارے جواب مل جاتے ہیں. اور وہیں سے آپ دیکھیں قرآن اور حدیث سے اپنے کنیکشن کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں. حکمت کیا ہے کہ صحیح بصیرت ہے اور صحیح قوت فیصلہ. اسی میں ہم ڈگمگاتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی کوئی ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے, اچھا تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے, تم میری خاطر یہ نہیں کر سکتی, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہاں سے تو کوئی حرام کا راستہ کھل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی بھی بہت زیادہ چاہیے. اور آپ دیکھیں اس کے بعد فوراً منی میٹرز کا ذکر آ گیا, خرچ کرنے کا ذکر آ گیا. اس کو دنیا بھی کہتی ہے کہ جو فائنینشیل سمارٹنس ہے نا, جس کو خرچ کرنا آ جائے گا نا صحیح طریقے سے, وہ اپنے بہت سے معاملات کو درست کر لے گا. اس کے اندر حکمت بہت آئے گی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. میری انویسٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو آخرت کے حساب سے بہت اچھی ہو, بہترین ہو. اس کے لیے بھی پھر دعا مانگنی پڑے گی. اچھا یہ جو خرچ کرنا ہے نا, اس میں انسان کے اندر ایک سکل ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ابنڈنٹ مینٹیلٹی. یعنی آپ کے اندر ایک جو وہ تنگی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں, ہم آیات پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. گھر جاتے ساتھ ہی کسی ایسے شخص پہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں. اب وہاں پہ ہم تھوڑ دلی دکھاتے ہیں, ادھر دینے کو دل نہیں چاہتا. تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کے لیے بہت ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی کو اسٹیٹس مل گیا, کسی کی تعریف ہو گئی, کوئی میرے سے آگے بیٹھ گیا. آپ دیکھیں کلاس روم انوائرمنٹ میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے نا کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کسی کو چیئر چاہیے, میں پہلے آئی ہوں, میں چیئر پہ بیٹھ گئی ہوں, اب کسی کو چیئر نہیں مل رہی. تو خرچ کرنے والا انسان تھوڑ دلا نہیں ہوگا, وہ جگہ دے دے گا, جگہ آفر کر دے گا. آپ نے اپنی سوچ میں بہت وسعت لانی ہے, اس سے آپ کی سپینڈنگ درست ہوگی. اور وہ بھی تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ ہوتی ہے, انسان کا دل بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمیں ہر دوسرا شخص بتاتا ہے پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, بس پتہ نہیں اگلا دن بھی ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. اگر آپ نے یہ سوچ رکھی تو آپ سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں, میرے بچے کے بہت خراب ہیں, میرے شوہر کے, اف توبہ آپ نہ پوچھیں, ڈیزاسٹر ہے گھر میں. تو وہ کیا ہو جائے گا, تھوڑ دلی آ جائے گی, وسعت. ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس سچویشن میں ڈالا ہے, یہ سینیریو ہے, تو میں نے اپنا بس 100% دینا ہے. اسی طرح دل میں نا خوشی کی کیفیت, پازیٹیوٹی لے کر آئیں. آپ میں سے جتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی نیگیٹو سوچتے ہیں, بڑی جلدی تنگ دلی میں چلے جاتے ہیں, ریزینٹمنٹ کا جو ایک ورڈ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے, تو اپنے آپ کو پازیٹیو اس طرف لے کر جائیں. میں نے مثبت سوچنا, اور آپ قرآن مجید کی آیات کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے نا تو یہ پازیٹیوٹی بڑھے گی. پھر اسی طرح چینج سے نہ کبھی ڈریں. جیسے آج کل بھی آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوگا نا, بہت سی روٹینز بدل گئی ہیں, کلاس میں آ رہے ہیں, پڑھنے کا ٹائم, سیٹرڈے کوئی کمٹمنٹ آ جاتی ہے, آپ کیا کریں, آپ ایسے کیا کریں. تو اپنے آپ کو بتائیں کوئی بات نہیں, چینج کے مطابق میں نے وہی بات ہے اپنے وزڈم کو یوز کرنا ہے. پھر یہ کہ ریئیکٹیو اپروچ نہ رکھیں, اس سے تھوڑی دلی بڑھتی ہے. لڑنا جھگڑنا, غصے سے کسی کو دیکھنا, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ, معاملات پہ بات سنا دینا کسی کو. سیکھیں, اپنے آپ کو کبھی نہ کہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے.
کوئی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو سیکھتے جائیں. تو یہ جو ہمیں اسپینڈنگ کے لیے فی سبیل اللہ کہا گیا، ہماری پوری پرسنالٹی بنائی گئی ہے. لوگ تو دیکھیں کسی کے ساتھ کھانا بھی شیئر نہیں کرتے. یہاں پہ ہم اسپیشلی اب دیکھیں ایک ایسے ادارے میں آ رہے ہیں جہاں بہت مواقع ہیں ہمارے پاس فی سبیل اللہ، اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ لینا، کسی کے لیے کوئی کارڈ لے لینا، کسی کے لیے قرآن لے لینا اگر ضرورت ہے، اس کو لگتا ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، مٹھائی، کیک، پیسٹری، فلاورز. اس کی بجائے ہم کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا فی سبیل اللہ ہو جائے گا وہاں پہ؟ کتاب، کارڈ. ہو سکتا ہے کوئی بک ریڈر نہ ہو، لیکن دعاؤں کا ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی دعاؤں کی کوئی کتاب مل جائے، وہ دینا ان کو نا. ہم نے ختم کس بات پہ کیا ہے؟ آیت نمبر اگر آپ اس پہ آ جائیں، جو اختتامی آیات ہیں سورہ البقرہ کی 285 پہ، سمینا واطعنا. جب میں نے قرآن میں سے کچھ سنا، حدیث کوئی پڑھی، تو میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے کوئی استاد بتا رہا ہے، کوئی فیملی ممبر بتا رہا ہے، اس پہ دل نہیں تنگ کرنا. سمینا واطعنا اور پھر غفرانک، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فارمولا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے آپ نے. آج اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس پہ کام ہوگا. اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، اس کے لیے اپنی پوری پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنا ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ملتی ہے. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.